الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے احباب سوال کر رہے ہیں کہ وباؤں سے نجات پانے کے لیے، مصائب و مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دینا، یا اجتماعی طور پہ اذانیں دینا، یا مسجد کے میناروں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دینا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے پیشوا اور امام، بلکہ تمام نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے مصائب و مشکلات کے موقع پہ اذانیں دینے کا حکم دیا ہو، یا اذان دی ہو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کچھ کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام وباؤں کے موقع پہ، مصائب و مشکلات کے آنے پہ اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے، توبہ و استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، نمازیں ادا کیا کرتے تھے اور صبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ علماء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ احادیث کو منسوب کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے نجات کے لیے اور دیگر وباؤں سے محفوظ رہنے کے لیے، ان سے نجات پانے کے لیے اذانیں دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کا جائزہ لیا جائے کہ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، کیا واقعی یہ آپ کا عمل ہے، کیا یہ الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں کہ ایسے موقع پہ اذان دی جائے۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں، اس لیے آپ کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے پہلے تفتیش کرنی چاہیے، پڑتال کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بھی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ تحقیق کرنے کا حکم دے رہے ہیں کسی بھی خبر کے بارے میں، کسی بھی واقعے کے بارے میں، اور جب خبر وہ ہو، بات وہ ہو جس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو رہی ہو، تو تب تحقیق و تفتیش کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ وہ روایات جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جسے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی 3 کتب میں لے کر آئے ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اذن فی قریہ امنہ اللہ من عذابہ ذلک اليوم، کہ جب کسی گاؤں میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ اس حدیث میں، ان الفاظ میں کہیں پہ یہ نہیں آیا کہ وباؤں کو بھگانے کے لیے، مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اسپیشلی اذان دیں۔ اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس گاؤں میں اذان دی جائے اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہر گاؤں میں جو مسلمانوں کا گاؤں ہو 5 وقت اذانیں دی جاتی ہیں۔ اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے الگ سے اذان دینا یہ قطعاً غلط ہوگا، اور نہ ہی یہ مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ آپ سے ثابت نہیں ہیں۔ خود امام طبرانی رحمہ اللہ جب اس روایت کو المعجم الاوسط میں لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صفوان بن سلیم سے روایت کرنے والا صرف اور صرف عبد الرحمن بن سعد ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے میں بکر بن محمد بھی تنہا ہے۔ اب یہ دونوں راوی جن کی طرف امام طبرانی نے ایسے اشارے دیے ہیں، جن اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان 2 راویوں پہ سوالیہ نشان ہے، یہ دونوں راوی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی حدیث کو قبول کیا جائے۔
کیونکہ عبد الرحمن بن سعد اسے امام یحییٰ ابن معین ضعیف قرار دیتے ہیں، اور بکر بن محمد القرشی یہ مجہول ہے۔ اسی لیے موجودہ زمانے کے بہت بڑے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جسے انہوں نے ضعیف روایات کے لیے، ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد روایات کے لیے مخصوص کیا ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ۔ وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2207۔ تو اس لیے اس روایت کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور امام حیثمی رحمہ اللہ وہ بھی جب اس روایت کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں تو انہوں نے بھی اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ روایت جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نزل آدم بالہند فاستوحش، کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو ہندوستان میں تشریف لائے اور یہاں پہ انہوں نے وحشت محسوس کی، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اذان دی، یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اذان دی۔ اس روایت کو حلیت الاولیاء میں روایت کیا گیا ہے، امام ابن عساکر بھی اسے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے موجودہ زمانے کے بہت بڑے محدث شیخ البانی اس کو اپنی اس کتاب میں لے کر آئے ہیں جو ضعیف روایات کے لیے مخصوص ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 403، اور کہتے ہیں وہذا اسناد ضعیف، کہ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ہے علی بن یزید بن بہرام، یہ مجہول ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ روایت ہے جسے امام طبرانی المعجم الکبیر میں لے کر آئے ہیں، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ معقل بن یسار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما قوم نودی فیہم بالاذان صباحا الا كانوا فی امان اللہ حتی یمسوا وایما قوم نودی فیہم بالاذان مساء الا كانوا فی امان اللہ حتی یصبحوا، کہ جس قوم میں صبح اذان دی جائے وہ شام تک اللہ رب العزت کی طرف سے امان میں رہے گی، اور جس قوم میں شام کو اذان دی جائے وہ صبح تک اللہ رب العزت کی طرف سے امان میں رہے گی۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وباؤں کو دور کرنے کے لیے آپ الگ سے کوئی اذان دیں، اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صبح اذان دی جائے تو رات تک فائدہ ہوگا، رات کو اذان دی جائے تو صبح تک فائدہ ہوگا، اور الحمدللہ مسلمان فجر کے لیے صبح اذان دیتے ہیں اور شام کو مغرب اور عشاء کی بھی اذانیں دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، اسی لیے امام حیثمی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں لے کر آئے ہیں، اور اس میں ایک راوی ہے اغلب بن تمیم، کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، اور صحیح بات یہ کہ اغلب بن تمیم بھی ضعیف ہے اور اس کا بیٹا وہ بھی ضعیف ہے، تو دونوں ضعیف ہیں، اور اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو بھی اپنی اسی کتاب میں لے کر آئے ہیں جو ضعیف روایات کے لیے، ناقابل اعتبار روایات کے لیے مخصوص ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2606۔ یاد رہے کہ اس کے جو دو راوی ہیں اغلب بن تمیم اور اس کا بیٹا، اس کو بہت سے علماء کرام، ان دونوں کو بہت سے علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اسے جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے کہا جب کہ آپ نے مجھے غمگین دیکھا، آپ نے کہا کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ اذان جو ہے یہ ٹینشنوں کا علاج ہے۔ تو پہلے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کان میں اذان دی جائے، یہ تو ایسے ہو گیا جیسے آپ کسی کو دم کرتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ وباؤں کو دور کرنے کے لیے اونچی آواز سے پورے محلے کو سنانے کے لیے، پورے گھر کو سنانے کے لیے اذانیں دی جائیں، اس میں تو یہ ہے کہ جناب علی کے کان میں اذان دی جائے، اور یہ بھی مفہوم ہم تب لیں گے جب روایت ثابت ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے ابو عبد الرحمن محمد بن حسین، اور اس کو علماء کرام نے کذاب اعلیٰ درجے کا جھوٹا قرار دیا ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وباؤں کو دور کرنے کے لیے، مصائب و مشکلات سے نجات پانے کے لیے اذانیں دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ 5 وقت کی اذان، اس کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے فوائد ہیں، اور وہ اذانیں مسلمان ممالک میں، مسلمان شہروں میں، مسلمان گاؤں میں ہو رہی ہیں، لیکن وباؤں کو دور کرنے کے لیے الگ سے ایک اذان دینا، ایسا کچھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے عظیم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ کرونا وائرس سے نجات پانے کے لیے وہ دعائیں کی جائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کو عافیت میں رکھ، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انتا، کہ اے اللہ میرے بدن کو عافیت میں رکھ، میرے کانوں کو عافیت میں رکھنا، میری آنکھوں کو عافیت میں رکھنا، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کرونا وائرس سے اور دیگر امراض سے نجات پانے کے لیے یہ دعا کیجیے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، یا اللہ میں برس کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، یا اللہ پاگل پن سے محفوظ رہنے کے لیے، جذام کوڑ کی بیماری سے دور رہنے کے لیے، یا اللہ ہر قسم کی بدترین بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام والی دعا کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ دعا کیجئے جو جناب ایوب کرتے رہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کرونا وائرس سے اور دیگر وباؤں سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم نے بڑے جرم کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، ہم سب کو معاف فرما، ہم پہ رحم فرما اور اس وبا کو اٹھا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔